نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، نبیوں پہ تو فرشتے آتے ہی آتے ہیں، آپ کی میری بات ہو رہی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، آپ کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی میری بات ہو رہی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ثم استقاموا، ایک دفعہ اس میں ثابت قدم تو رہے۔ چھوٹا سارا امتحان آیا، ہم اپنے آپ سے باہر ہو گئے، اللہ کا دروازہ چھوڑا، ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو یہ تو پھر ثم استقاموا تو نہ ہوا نا۔ اگر آپ اس پہ استقامت کرتے ہیں تو جو میں نے سورہ نوح کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور باغ بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آگے آئیے، توبہ کے لیے دوسرا جرم۔ ایک جرم میں نے عرض کیا کہ توبہ کرنی ہے دوسروں کے کھائے ہوئے حق سے، اور وہ توبہ کا پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے کھائے ہوئے حق واپس کریں۔ جب تک آپ کھائے ہوئے حق واپس نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا توبہ کا اگلا درجہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پہلا تو میں کھائے رکھا، اگو میں توبہ کر لاں۔ بھائی وہ جو کھایا ہوا ہے اس نے نکلنا ہے، اس نے واپس جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا عذاب کیسے آتا ہے، ابھی آپ دیکھ لیں اپنی قوم کے اوپر پورے کا پورا عذاب۔ آپ کا میرا پیٹرول 2 ہفتوں کے اندر اندر 150 روپے سے چڑھ کے 237 روپے پہ پہنچ گیا، اور عذاب کیسے آتا ہے؟ اور پوری کی پوری قوم اس عذاب میں ہے۔ اس میں نیک بھی پسیں گے اور دوسرے بھی سارے کے سارے پسیں گے۔ ہمارے اوپر یہی عذاب ہے نا۔ آپ کے آٹے کی قیمتیں ڈبل ہو گئی، بجلی کے بل ڈبل ہو گئے، میرے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا، اپنی پینشن سے بل دینا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہم نے تو ابھی بتیاں بجھانی شروع کر دی ہیں۔ تو یہ جیسے جیسے اندھیرے کریں گے کہ جی بجلی کم خرچ ہو، گیس کم خرچ ہو، تو یہ کیا چیز ہے؟ عذاب ہی ہے نا۔ تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے توبہ کریں۔ دوسرا جرم جس سے توبہ کرنی ہے وہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق۔ ہمارے ہاں رشتہ داروں سے جو تعلق داری ہے یہ ٹوٹتی جا رہی ہے۔ وہ نہیں آیا تے خسما نو کھائے، وہ میرا کیڑا بگڑ جانا ہے دنال، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنی رشتہ داری قائم رکھنی ہے۔ مجھے کئی لوگ میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کئی لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار اسی تے کوشش کرنے ہیں، وہ نہیں مانتے، دوسری پارٹی نہیں مانتی۔ میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا یا دوسری پارٹی کی قبر میں جانا؟ میں تے لگتا تساں کسے چ بھی نہیں جانا ہے۔ آپ نے کس کی قبر میں جانا؟ اپنی قبر میں جانا ہے نا۔ تو آپ اپنی قبر سیدھی کریں۔ آپ صرف اور صرف اس نیت سے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ میں نے رشتہ داری قائم رکھنی ہے، آپ اپنی رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے کم از کم 3 کوششیں ضرور کریں، اور پوری کوشش کریں۔ 3 کوششیں ضرور کریں۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنے سے پہلے یہ کوششیں کر چکا ہوں، کرنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ جو تجربہ ہوا ہے وہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ اگر میں 3 کوششیں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اللہ تعالیٰ دوسرے کا دل بھی نرم کر دیتا ہے۔ یہ ہوئی اللہ کا اصول نہیں ہے نا یہ۔ بھائی آپ کا میرا اصول تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے دروازے پہ آئیں، میں آپ کے دروازے پہ آؤں، آپ مجھے جھڑک دیں، میں آپ کو جھڑک دوں۔ اللہ کا اصول نہیں ہے یہ۔ اللہ کا اصول اس سے مختلف ہے۔ اس کے لیے آپ 1 قدم چلیں گے، وہ 10 قدم چل کے آئے گا۔ آپ ایک رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے نکلیں گے، وہ آپ کے 10 رشتہ دار آپ سے راضی کرے گا۔ کر کے تو دیکھو ایک دفعہ۔ سنیے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری، مسلم، ترمذی متفقن علیہ حدیث مبارک، لا يدخل الجنت قاطع، قاطع کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگلے حصے میں فرمایا کہ قاطع کون ہوتا ہے؟ قاطع رحم، جو تعلق توڑتا ہے اس کو ہم قاطع کہتے ہیں۔ اگر میں نے آپ سے رشتہ توڑا، آپ میری ماسی کے یا پھوپھی کے یا چاچے کے بیٹے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ تعلق توڑ دیا تو میں قاطع ہو گیا۔ اب قاطع کے لیے کیا فرمایا؟ آگے سنیے، صحیح مسلم کی حدیث مبارک، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث مبارک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں
الرحم معلقۃ بالعرش تقول. رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو. آپ کے رشتہ دار ہیں نا, بیوی ہے, آپ کی ساس ہے, آپ کی والدہ ہے, آپ کے سالے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ رحم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم. یہ آپ کی تعلق داری ہے, آپ رحم ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رشتہ داری ہے یہ عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے. کہاں لٹک رہی ہے؟ عرش کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر. 7 آسمان, اتنی بلند چیز ہے رشتہ داری. یہ کہاں پہ لٹک رہی ہے؟ عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے. من وصلنی وصلہ اللہ. یہ جن ہمارے دوستوں کو اللہ کے وصل کی خواہش ہے, ہم کہتے ہیں نا اللہ کا وصال چاہیے, یہ سنیں, وظیفوں سے بھی ملتا ہی ہوگا, لیکن یہ سنیں کتنا آسان کام ہے. فرمایا من وصلنی, جس نے رحم یعنی تعلق جوڑے رکھا, جس بندے نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے رکھا, وصلہ اللہ, اس کو اللہ کا وصل نصیب ہو گیا. اس کو اللہ کا وصل نصیب ہو گیا. یہ آپ نے وظیفے آپ کریں, آپ کو میں بالکل منع نہیں کرتا, آپ اپنے وظیفے کریں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے جو بندہ دن رات وظیفے کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, ان کے ساتھ وہ نہیں چلتا, اس کے وظیفوں کا کوئی اثر اور فائدہ اس کو نہیں ہے. اصل چیز تو یہ کرنے کی ہے. ومن قاطعنی قطعہ اللہ, جس نے رحم چھوڑا, جس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا, اللہ نے اس سے تعلق توڑ لیا. ابھی میرے سمیت ہم سارے کے سارے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور جھانک کے دیکھیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں. اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ملتے, ہم نے تعلق توڑا ہوا ہے اور اس کو جوڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, تو بڑی موٹی ساری بات, سیدھی بات ہے کہ اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا ہوا ہے. اور اگر ہم نے ان کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق موجود ہے. میرے پیارے دوستو, آخری اور تیسرا گناہ جس کے لیے میں نے توبہ کا آپ سے کہنا ہے وہ ہے نفرتیں پیدا کرنا. نفرت پیدا کرنا. میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو. یہ ایک اتنی بڑی برائی ہے, میرے خیال کے مطابق آج کے دور میں اس سے بڑی کوئی برائی نہیں. آپ کہیں گے بڑے کر دے رہا ہے, بھائی بڑے کرتے رہے نا, ان کو چھوڑ دیں, وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے, وہ اللہ کو اپنا جواب دیں گے, وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. آپ اور میں, ہم نے آپ پیش ہونا. ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہ پھیلائیں. اب نفرتیں کس قسم کی ہیں؟ ایک ذات پات کی نفرت ہے, میں تارڑ ہوں, میں گوندل ہوں, میں ہاشمی ہوں, میں سید ہوں, دوجا میرے ساتھ کا, ایک یہ نفرت ہے. دوسری نفرت سیاسی نفرت, وہ بھی آج کل بڑے عروج پہ کہ جی یہ نون لیگ والا ہے اور یہ پی ٹی آئی والا ہے اور یہ فلانے والا ہے, یہ بھی نفرت آج کل بڑے عروج پہ. میں یہ فیس بک دیکھتا رہتا ہوں, اس کے اوپر گالیاں ایک دوسرے کو, وہ کھا پی کے ملک سے بھاگ گیا, گالیاں ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. آپ ایسی بات کیوں نہیں کرتے جس کے ساتھ ان میں محبت پیدا ہو؟ مذہبی منافرت, فلانا کافر, فلانا بے ایمان, فلانا پتہ نہیں کیا کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. بھائی آپ اپنا ایمان تو سنبھالو, میں اپنا ایمان سنبھالنے کی کوشش کروں, میں اپنا اور آپ کو ایمان دینے کی کوشش کروں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں دبئی میں تھا, 2009 کی بات ہے, 3 مہینے میں رہا وہاں پہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے ہاتھ پہ 11 بندے مسلمان ہوئے وہاں پہ. ان میں 7 عیسائی تھے اور نائجیریا کے تھے, جن میں ایک عورت بھی تھی, اور 4 جو تھے وہ چائنا کے تھے. اب چائنا کے لوگوں کا مسلمان ہونا یہ بڑی اچنبے کی بات ہے, کیونکہ چائنا والے کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو عیسائی ہیں وہ مانتے ہیں, عیسائی اللہ کو مانتے ہیں, چلو آگے اللہ کا بیٹا یا جو بھی ہے, وہ آخرت کو مانتے ہیں, ان کا کچھ نہ کچھ وہ چیزیں, آسمانی مذہب ہے, کچھ نہ کچھ ہے. اب ان کے میرے ساتھ کچھ سوال تھے. وہ جو خاتون تھی ان میں وہ پڑھی لکھی تھی, اس نے میرے سے 2 سوال کیے. میں اس سوال کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ پھر کسی وقت میں آپ سے عرض کر دوں گا. اب وہ میرے پاس سوال کے لیے آئے, جس بندے کے ذریعے بھی آئے. ان کے 2 سوال تھے. اچھا میں ان سے کہو سور کھان والے کتے اوپر نہ دفع ہو جاؤ, انہوں نے میری گل سننی سی, بتائیں نا مجھے. تو یہ کون سی زبان ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آنے والوں کے لیے آپ یہی کہا کرتے تھے؟
بھائی ہماری جہاں پہ بھی ملاقات ہوئی، جن صاحب نے میرے بڑے اچھے دوست تھے، انہوں نے ملاقات کرائی، اس خاتون کے 2 سوال تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر اسلام واقعی پریکٹیکل مذہب ہے تو آج دنیا میں مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ یہ اس کا ایک سوال تھا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا سوال بھی تھا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر یہ تفصیل میں پھر کسی وقت عرض کروں گا کہ اگر آپ نفرت سے تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ خود غلط ہیں، آپ دوزخ میں جائیں گے۔ آپ پیار سے تبلیغ کریں نا، اب کریں نا پیار سے تبلیغ، ہم کرتے ہیں نا الحمدللہ۔ 11 کے 11 بندے مطمئن ہوئے، ان 11 کے 11 بندوں نے، ہم نے ان کے مسلمانی کے نام رکھے اور انہوں نے ہماری موجودگی میں اپنے اپنے سفارت خانے میں اپنے مسلمان ناموں کے ساتھ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے درخواستیں دی۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ تو نفرت مت پھیلائیں، جنہوں نے پھیلائی ان کو معاف کریں، چھوڑ دیں۔ جو فوت ہو گئے وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ ہم کیوں نفرت کا پھیلائیں؟ ہم تو محبت لے کے آئے ہیں، ہم محبت کے دائی ہیں۔ جو آئے گا میرے پاس، ان عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، بالکل کھایا۔ آج بھی آئے کوئی آپ کا عیسائی آئے، یہودی آئے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کو تیار ہوں، مجھے کوئی رولا نہیں۔ حلال کھانا تو ہم نے دینا نا، حلال تو ہم نے دینا، پوک تو نہیں نہ کھانا، اور وہ حلال ہمارے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو ہم اس کو نفرتیں کم کریں، اور نفرتیں کم کرنے کا ایک فارمولہ دینے لگا ہوں۔ میں نے اس دن طارق سے بھی بات کی تھی، طارق نے میری اردو تو کوئی نہیں منی، تو شاید من جائے، آج بیٹھا ہے میرے کو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے 2 سال ہو گئے اس جگہ پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، 2 سال سے 2 جمعے اوپر ہو گئے۔ آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے دن سے میرے ساتھ ادھر جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیے میں نے اس 2 سال میں کسی بندے کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ کیوں جی قمر تو پہلے جمعے سے ادھر ہے، طارق بھی میرے ساتھ پہلے جمعے سے، میں نے کبھی کسی کو برا کہا؟ نہیں کہا نا۔ وہ یہ وجہ ہے کہ پہلے 70 بندہ تھا یہاں پہ، آج 300 بندہ بیٹھا ہوا جمعہ پڑھ رہا ہے۔ میرے پاس وضو کی جگہ کوئی نہیں ہے، واش روم کوئی نہیں ہے، میں تو نہیں کسی کے خلاف بات۔ اپنا مسلک جو ہے وہ کھل کے بیان کرتے ہیں، جو میرا مسلک ہے میں اس کو کھل کے بیان کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، جب قبر میں جائیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارا مسلک جو میرا اپنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میرے مسلک کا مطلب آپ کو گالیاں دینے سے کیا ہے؟ آپ کو گالیاں دینے سے مجھے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب اس کا حل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے ہر جمعے کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی۔ آج میں توبہ پہ کر رہا ہوں۔ ہم دوسروں کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اپنا کوئی پتہ نہیں، اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ میں اپنا گریبان دیکھوں، میں تو خدا کا کروڑ دفعہ شکر کرتا ہوں کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میرے گناہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اگر خدا کی قسم میرا سینہ وہ آپ کے سامنے کھول دے تو میں شاید آپ کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ تو جب وہ ستار ہے تو ہم کیوں لوگوں کے گناہ کھولتے ہیں؟ مکھی جب بیٹھتی ہے گند پہ بیٹھتی ہے، وہ اس میں گند نکال کے لاتی۔ آپ خوشبو لت بنے نا، آپ خوشبو کی بیٹھے۔ سب سے پہلا کام، جن لوگوں کو آپ اپنے پاس تبلیغ کے لیے بلاتے ہیں، جن کو آپ تقریر کے لیے بلاتے ہیں، ان سے کہیے کہ سود کے اوپر ہمیں پڑھائے، کچھ سود پہ پڑھائے۔ میں یہاں بیٹھ کے نبی کو نور ثابت کر کے نکل جاؤں، ہم سود کھاتے رہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کا نور ثابت ہونا یہ آپ کی میری بخشش کا سبب بنے گا؟ سود کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے 1 درہم سود جانتے بوجھتے لیا وہ ایسے ہے جس طرح اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا۔ کوئی بندہ سود کے اوپر تقریر کرنے کو تیار نہیں، کرنے کو چھوڑ دے، کروانے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ مجھے تو کوئی نہیں دوسری دفعہ بلاتا، اس لیے کہ میں سود پہ تقریر کر کے نکلتا ہوں تو سارے کے اگلی دفعہ آنے تینوں نہیں بلانا، ہم نے اس کو بلانا ہے جس کے ساتھ سود بھی کھائیں اور میلاد پڑھ کے ہم جنت میں چلے جائیں۔ جس نے سود کھانا ہے وہ بھلے کچھ بھی کرے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ یہ تو میں بڑی چھوٹی بات کرنے لگا ہوں میلاد شیلاد والی۔ جو بندہ رشوت کے پیسوں سے حج کرنے جائے گا اس کا حج اس کے منہ پہ مارا جائے گا، رشوت کے پیسوں سے۔ وہ جی یہ چوری دے ککڑ تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دے، ابھی وہ چوری کا ککڑ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ کے پورا قرآن پڑھ دو، وہ ککڑ حلال ہو جائے گا؟ ہمارے دماغ خراب ہوئے ہوئے۔
میرے پیارے دوستو جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، سود پہ طلاق، اس وقت آج گورنمنٹ کے ڈیٹا کے مطابق ہر 100 نکاح میں سے 35 عورتوں کی طلاق ہو رہی ہے، 35 عورتوں کی طلاق ہو رہی ہے۔ کوئی مولوی بولنے کے لیے تیار نہیں، فلانا کافر، فلانا گمراہ، فلانا الو کا پٹا۔ او یار فلانے کو چھوڑے، اپنے معاشرے کو تو ٹھیک کریں۔ میں تو الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں 4-5 دفعہ طلاق کے اوپر کہ کیوں یہ بڑھتا جا رہا ہے حساب کتاب، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ چلو میری آواز پاکستان میں لمبی چوڑی نہیں، جو بندے میرے سن رہے ہیں ان تک بھی اگر کسی پہ اثر ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں میری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ بے حیائی کتنی پھیل گئی ہے۔ پاکستان آج سے 5 سال پہلے، آج کے ڈیٹا کا مجھے نہیں پتا، آج سے 5 سال پہلے پاکستان پورنو موویز دیکھنے والوں میں پہلے نمبر پہ ہے، ننگی اور گندی فلمیں دیکھنے والے پہلے نمبر پہ۔ اگر آبادی کا لحاظ ہو تو چائنا کو پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے کہ چین کی آبادی سب سے زیادہ، انڈیا کی آبادی سب سے دوسرے نمبر پہ ہے، انڈیا کو ہونا چاہیے۔ ہم 6 نمبر پہ آبادی پہ، لیکن پورنو موویز کے لحاظ سے ہم پہلے نمبر پہ۔ اس کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے کہ بھائی کہ اس کا کیا حل کرنا۔ بھئی یہ بولنے والی چیزیں ہیں نا۔ آپ میلاد پہ مجھے بلاتے ہیں، میں میلاد پہ آتا ہوں، میں تو یہی باتیں کرتا ہوں، یہی ٹاپک۔ اس دن یہ تفسیر کے ہاں وہ تھی ایک میلاد کی، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے تو نہیں پتا تھا، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے، MBBS ڈاکٹر تھے۔ میں اپنا جس وقت وہ مکمل کر چکا حساب کتاب جو میں نے بولنا تھا، تو بولنا کیا تھا، میں نے بتایا کہ جی مرد کی پاکی ناپاکی کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے تو کتنے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے انڈر شیو کیسے کرنی ہے، اس کے مجرم کون ہے، اور بتا دیں وہ دیکھو جی یہ اور بے شرمیاں گلاں کرن لگ پے۔ تو یہ آپ کو شرم کس نے اتارنی، کس نے بتانا ہے آپ کو؟ ہم نہیں بتانا نا۔ وہ ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے میرے سے سود کے 2 مسئلے پوچھے، تو جتنی مجھے سمجھ تھی میں نے ان کو بیان، پھر انہوں نے مجھے ایک اور بات کی، میں تو وہ کر ہی رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے جو میرے پاس نوجوان آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ میاں بیوی کا تعلق کیسے رکھنا۔ میں بڑا خوش ہوا، نوجوان ڈاکٹر، میرا خیال اس کی عمر 30 سال بھی پوری نہیں تھی۔ میں اس کی بات سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں اس عمر میں نے اپنی آخری عمر میں یہ شروع کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک پمفلٹ بنایا ہوا ہے ایک پیج کا کہ مسلمان میاں بیوی آپس میں کیسے رہتے ہیں، کیسے ملتے ہیں۔ تو میرے کسی بھی عزیز کی شادی ہو تو میں اس کو وہ واٹس ایپ کر دیتا ہوں، شاید میری ID پہ لگا بھی ہوا ہوگا۔ ان بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو کون گائیڈ کرے گا؟ مولوی نے تو اس کو شرم کا مسئلہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، زناکاری، نشے کے اوپر میں نے 2 تقریریں کی، آپ کو پتہ ہی ہے نشے، میرے تو ٹاپک ہی یہی ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ اگر آپ اپنے بلانے والے مولوی کو یہ کہیں کہ تو نے میرے مسلک کی کوئی بات نہیں کرنی، تو نے کسی دوسرے کے مسلک کی بات نہیں کرنی، تو نے سود پہ بتانا ہے، تو نے زناکاری پہ بتانا ہے، تو نے طلاق پہ بتانا ہے، تو نے جناب ہمیں یہ بتانا ہے کہ شہوت کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، غصہ پہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے، تکبر پہ کیسے کنٹرول ہو، یہ تقریر کرے نا، تاکہ آپ اور میں ٹھیک ہوں، ہماری اگلی نسل ٹھیک ہو۔ میری بات کو دل کو لگ رہی ہے؟ انج تے نہیں پی لگدی جو پھٹے تے لون لگدا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے، حسین تھے، مولویوں سے سنا ہوا ہے، پیروں سے سنا ہوا ہے، ان کے حسن کے واقعات بھی سنے ہوئے ہیں۔ ان کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ مصر کے بادشاہ بن گئے وہ۔ میں آپ کو اصل کارنامہ ان کا عرض کرتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا، 5 منٹ باقی رہ گئے۔ ان کی حکومت کے دوران 7 سال مصر میں قحط پڑ گیا۔ کتنے سال؟ قحط تو 1 سال کا برداشت نہیں ہوتا، 2 مہینے کا برداشت نہیں ہوتا، 7 سال کا۔ اور اس شخص کی حکومت میں 7 سال کے عرصے میں ایک بھی بندہ قحط کی وجہ سے نہیں مرا۔ کیوں نہیں مرا بھلا؟ ان کی معاشی پالیسی کی وجہ سے۔ کوئی بندہ ان کی معاشی پالیسی بتاتا ہو؟ اس بات پہ بحث ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے تو اس کو بچانے کون ہے؟ یار یوسف علیہ السلام بچ گئے، وہ بچ کے واپس چلے گئے، اس کے بچنے کا بھی آپ کی میری جنت دوزخ سے کون سا تعلق ہے؟
وہ بچ گئے نا. اس کے اوپر اتنے مناظرے اور اتنے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بحث کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ بتائیں یوسف علیہ السلام کی معاشی پالیسی اس زمانے میں کیا تھی جس کی وجہ سے مصر میں ایک دن بھی کوئی ایک بندہ بھی 7 سال بہت لمبا عرصہ بارش ہی نہ ہو. 7 سال میں ان کے پاس ایک بندہ اس سے نہیں مرا. میرے پیارے دوستو، ہمیں یہ تو پتا چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت بڑی تھی، جنات پہ بھی تھی اور شیطانوں پہ بھی تھی، ساروں پہ تھی، یہ ہم سنتے ہیں. ان کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ ان کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ وہ کس علاقے کے بادشاہ تھے؟ پھالیے دے پتہ ہی کوئی نہیں کہ مطلب سن کے تقریریں ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کس علاقے کے بعد. وہ بادشاہ تھے بیت المقدس کے. بیت المقدس یہ 2 علاقے تھے، ایک کا نام اسرائیل، ایک کا نام یہودا. یہ دونوں کے دونوں علاقوں کے بادشاہ تھے. اور یہ فلسطین جس کو آج ہم فلسطین کہتے ہیں، یہ اس سے زیادہ جارڈن تک تھا. یہ سارے علاقے کے وہ بادشاہ تھے. انہوں نے یمن کی ملکہ جس کا نام تھا بلقیس کو اس کا تخت اٹھوایا تھا. قرآن پاک میں اس کا واقعہ موجود ہے. جو اصل چیز ہے، آپ نے کتنے سال وہ حکومت کی ہے؟ 39 سال. کتنے سال؟ 39 سال میں آپ کی سیاسی اور معاشی پالیسی کیا تھی کہ آپ نے یمن کی ملکہ کو بلا کے اس کے ساتھ معاہدے کیے کہ جو فصلیں ان کے پاس ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، جو اس کے پاس فصلیں ہوتی تھی وہ ادھر نہیں ہوتی تھی. ان فصلوں کے ساتھ جو صنعت یہاں یمن میں لگتی تھی، اب یمن کا فاصلہ وہاں سے تقریباً 2500 کلومیٹر ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اس زمانے میں جس وقت آپ اس کے ساتھ کبوتروں کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے تھے، آپ کے کمیونیکیشن کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا. اس زمانے میں 2500 کلومیٹر دور اس کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم یہ صنعت لگاتے ہیں، تم یہ والی صنعت لگاؤ. آپ کی صنعت میں سے ہم یوں منافع کماتے ہیں، ہماری صنعت میں سے آپ یوں منافع کماؤ. یہ تو کوئی سلیمان علیہ السلام کی بات بتاتا ہی نہیں ہے. ارے بھائی، ان کا وہ تخت آنا تھا، آ گیا، وہ پہنچ گیا. جو اس کے ساتھ ہونی تھی وہ ہو گئی. آپ کے اور میرا اس کے ساتھ آج کوئی فائدے کا تعلق نہیں ہے. ہمارے فائدے کا تعلق یہ ہے کہ ہم اپنی حکومتوں کو، اپنے بڑوں کو یہ بات بتائیں کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ معاشی پالیسی دی تھی، یہ اس نے سیاسی پالیسی دی تھی، اس کے مطابق کرو تو ہمارے آخرت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور میرے آقا، ہم سارے کے سارے یہ تو کہتے ہیں کہ ان کی واللیل زلفیں تھیں، ان کا والضحیٰ چہرہ، سارے ہی کہتے ہیں نا. نعت خان اٹھتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے، آپ اٹھتے ہیں، وہ میں شروع ہوتا ہوں، میں بھی یہی خطبہ دیتا ہوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کارنامہ دیا، اس کے اوپر میں نے کم از کم 65 سال میں اپنے سٹیج پہ کہیں نہیں سنا. میری 65 سال عمر ہے، میں نے نہیں کہیں پہ سنا. اصل کارنامہ کیا تھا؟ جس طرح آج 2 سپر پاورز ہیں، ابھی رشیا دوبارہ کھڑا ہو رہا ہے اور امریکہ ہے. اس زمانے میں فارس، جس کو آج آپ ایران کہتے ہیں، اور روم، کیسر روم، یہ سارے کا سارا یہ 2 بادشاہتیں تھیں. اور یہ دونوں کی دونوں بادشاہتیں پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی تھیں. ایک ادھر سے بدماشی کرتا تھا، ایک ادھر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچہ، ایک یہ غریب گھر میں پیدا ہونے والا، اس نے اپنی زندگی میں وہ ٹیم تیار کی کہ ان کے وصال کے 8 سال کے اندر اندر روم بھی فتح ہو گیا اور ایران بھی فتح ہو گیا. اور صرف فتح نہیں کیے، ان کے اوپر اپنی جو معاشی پالیسیاں تھیں وہ دی. جہاں پہ بچیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے، یہی والے رومی اور یہی والے ایرانی یہ بچیوں کے قتل سے باز آ گئے، انہوں نے قتل چھوڑ دیے تھے. یہ تھا کارنامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم آج قتل کروا کے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے فلانے کا قتل کروا دیا، وہ کہتا ہے میں نے فلانے کا قتل کروا دیا. انہوں نے قتل رکوا کے کارنامہ سر انجام دیا تھا، ہم نے قتل کرا کے ہم کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. میرے پیارے دوستو، یہ 3 جرم میں نے عرض کیے ہیں جن سے توبہ کی ضرورت ہے. اور پہلا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا حق کھایا ہوا واپس کریں اور آئندہ سے کسی کا حق نہ کھائیں. دوسرا یہ رشتہ داری قائم رکھیں اور قائم کرنے کی کوشش کریں. اور تیسرا یہ کہ نفرتیں کم کریں، جہاں نفرتیں ہیں وہاں پہ مٹائیں، نفرت کم کر کے پیار محبت کی بات کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور مجھے بھی آسانیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ کل شریف یہ پڑھ کے میری ملک کر دیں. ارشد شریف جو اگلے دن نیروبی میں مارا گیا، اس کے لیے محمد صدیق انصاری کی اہلیہ اور عمران، یہ ہمارے پاس جمعہ پڑھتا ہے، اس کی والدہ وہ فوت ہو گئی ہیں، اور طارق ملک ان کی تائی اماں فوت ہو گئی، ان کے لیے سال ثواب کر لیں.
جن دوستوں نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں.